وَتَحْسَبُهُمْ اور آپ سمجھتے ہیں ان کو ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں. اچھا، یہ انداز واقعہ سنانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اصحاب کہف کے پاس نہیں تھے اور نہ کوئی ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا اور آپ سمجھتے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے تھے. اگرچہ ان پر گہری نیند کا غلبہ تھا تاہم ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی. سو رہے تھے، گہری نیند سو رہے تھے، لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ آپ سمجھتے ان کو کہ وہ تو جاگ رہے حالانکہ وہ تو بڑی گہری نیند سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو ذات الیمینی دائیں جانب و ذات الشمال اور بائیں جانب، یعنی یہ کروٹیں بھی بدل رہے تھے. اچھا، آپ کبھی سوتے میں کروٹ بدلتے ہیں؟ کبھی آنکھ کھلی آپ کی؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کروٹ بدل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھ کھل جاتی، لیکن یہ کروٹیں بدل رہے تھے پھر بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی دیکھ بھال کے لیے نرسنگ ڈیوٹی پر مامور کر رکھا تھا، جو وقفے وقفے سے ان کی کروٹیں بدلتے رہے تاکہ سالہ سال تک ایک ہی پہلو پر لیٹے رہنے سے وہ بیڈ سورس جیسی تکلیف سے محفوظ رہیں. بیڈ سورس ہو جاتے ہیں یعنی جسم میں زخم ہو جاتے ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو آپ نے دیکھا ہو مستقل ایک ہی پوزیشن میں اگر وہ لیٹا رہے تو جسم میں زخم ہو جاتے ہیں اور پھر ان زخموں میں کیڑے بھی ہو جاتے ہیں. بیڈ سورس کہتے ہیں جن کو. ان کو اللہ تعالیٰ کروٹیں بدلوا رہا تھا اور اس کے باوجود بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی. یہ حسب ضرورت کروٹیں بدل رہے تھے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کروٹ بدلتا ہے. جب آپ سوتے ہیں نا، یہ جو کروٹیں بدلنے کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، بہت ضروری ہے انسانی جسم کے لیے. ایون کوئی پیشنٹ ہو تو اس کے لیے بھی ڈاکٹرز یہ انتظام کرتے ہیں کہ ان کو موومنٹ کروائی جائے. میرے والد صاحب بیمار تھے اور وینٹیلیٹر پر تھے، تو ہر تھوڑی دیر میں ان کی پوزیشن کو چینج کیا جاتا تھا. ان کو ایسے ساکس پہنائے گئے تھے کہ جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن ایکٹیو ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. آج اگر کوئی بہت بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، بستر پر پڑ جاتا ہے، تو بھی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ان کو کروٹیں دلائیں، ان کی فزیو تھراپی کروائیں، ان کی موومنٹ کروائیں. اب یہ اتنے 100 سال سو رہے تھے. اچھا، جب اٹھیں گے نا، جب آپ دیکھیں گے یہ اٹھیں گے نارمل انسانوں کی طرح اٹھیں گے. آپ چند گھنٹے زیادہ سو لیں، اٹھنا محال ہے. بعض دفعہ ہمارے جسم کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں. آپ کو اپنے اعصاب میں تناؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑے مزے سے اٹھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تو 300 سال، لیکن ایسا سلایا کہ جیسے کوئی ایک نارمل انسان سوتا ہے. چند گھنٹوں میں جو اٹھتا ہے فریش ہو کر، یہ بالکل اسی طرح سے فیل کر رہے تھے. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسطٌ پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ دونوں بازو اپنے بالوسیط دہلیز پر. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا تھا. اچھا، یہ کتا ان کا اپنا نہیں تھا، انہوں نے اپنے ساتھ کوئی کتا نہیں رکھا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا. ایکچولی یہ 7 لوگ جب غار کی طرف جا رہے تھے، یہ کتا پیچھے پیچھے آ رہا تھا، ان کو فالو کر رہا تھا. یعنی ان کی سیکیورٹی کا انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے تھے. پیچھے پیچھے وہ کتا چلتا رہا. جیسے ہی وہ غار کے اندر جا کے لیٹے ہیں، یہ کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا، اور کیسے بیٹھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے. باسطٌ ذراعیہ بالوسیط، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہی بیٹھتا ہے کتا. جو حفاظت کے کتے ہوتے ہیں، کبھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے میں بھی بڑا روب ہوتا ہے. ابھی میں جس ٹریولنگ سے آ رہی تھی تو
کوئی فوجی تھا شاید، وہ بھی ٹریولنگ کر رہا تھا. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے اس طرح کے کتے ہوتے ہیں جو حفاظت کا کام کرتے ہیں، تو وہ اس کو بھی لے کر ٹریول کرتے ہیں. تو اس کا ایک باکس آنا تھا جس میں اس کو بٹھانا تھا. جتنی دیر میں وہ کھڑا تھا سبھی سیدھے تھے، کیونکہ اس کتے کی ایسی دہشت تھی، اس کا جو ہجوم تھا اور اس کا جو گھورنا تھا اور جو اس کی موومنٹ تھی اتنی ایکٹیو تھی کہ لگ رہا تھا کہ یہ حفاظت کرنے والا کتا ہے. اب یہ کتا جو تھا ان کا نہیں تھا، لیکن یہ جا رہے تھے تو یہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا. ان کو نہیں پتا تھا، اصحاب کہف کو نہیں پتا تھا. یہ تو غار کے اندر چلے گئے، باہر ہی کتا بیٹھ گیا جیسے ان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی چوکیدار بیٹھا ہے. پہلے زمانے میں جو ڈاکو وغیرہ ہوا کرتے تھے نا، وہ یوں جب غار میں پناہ لیتے تھے تو باہر ان کا کتا حفاظت کرتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی سین کریٹ کیا کہ ان کیس کو یہاں سے گزرے تو بھی اندر جانے کی جرت نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا. لو اطلعت، اگر آپ جھانکیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، حالانکہ جھانکنے والے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ دیکھتے علیہم ان پر یا ان کو، لولیت البتہ آپ پیٹھ پھیر لیتے، منہم ان سے، فرارن بھاگ جاتے. یعنی اگر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس منظر کو دیکھتے تو ڈر کر بھاگ جاتے. وَلَمُلِئْتَ اور البتہ آپ بھر دیے جاتے، منہم ان سے، رعبن خوف کی وجہ سے. یعنی اس ماحول میں، اس منظر میں اللہ نے ایسا روب ڈال دیا تھا کہ کوئی وہاں رک نہیں سکتا تھا. تو خطاب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ واقعہ سنانے کا اسلوب ہے. جیسے اکثر آپ واقعہ سناتے ہیں، پتہ ہے کیا ہوا تھا، اب بتائیں گے نہیں جب تک کیسے پتہ چلے گا. اگر آپ دیکھتے نا تو واقعی آپ بھی یہ محسوس کرتے. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے واقعہ سنانے کا. ماحول میں ایسا روب تھا، کوئی وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے معاملات تھے. اللہ نے ایک تو ان کو شرک سے بچایا، غار تک پہنچایا، بھوک لگنے سے بچایا. اتنی دیر کوئی سوئے تو سونے میں بھی اس کو بھوک لگنا شروع ہو جائے. اللہ نے ان کو بھوک لگنے نہیں دی. اور آپ دیکھیں گے جیسے اٹھیں گے نا، پہلی جس چیز کی یہ کوشش کریں گے وہ کھانے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کھانا مل جائے کہیں سے، کیونکہ ان کو بہت شدید بھوک لگے گی. لیکن یہ 300 سال سوئے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک لگنے نہیں دی. یہ اللہ کی رحمت تھی، کیونکہ بھوک کی وجہ سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے تو لگتا تھا کہ جاگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے سلایا، کھلی آنکھوں سے سلایا. بڑی بات ہے، کھلی آنکھوں سے کوئی سوئے تو سورج کی روشنی آئے تو بھی آنکھ کھل سکتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں سے ان کو گہری نیند سلایا. پھر آرام کی نیند سلایا، ریلیکس ہو کر سوئے. پھر کروٹیں بھی بدلتے رہے جس سے ان کے جسم کی حفاظت کی گئی. کتے کو حفاظت کا ذریعہ بنایا، ایک سپورٹو انوائرمنٹ دیا، ان کو سازگار ماحول دیا جس میں دھوپ سے بچایا، گرمی سے بچایا، ہوا کا رخ ان کی طرف رکھا، یعنی ہوا کا گزر تھا، اور منظر میں روب ڈال دیا. آس پاس کا جو بھی ایریا تھا اس میں ایک روب ڈال دیا. یہاں ٹھہر کر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا کتا پال سکتے ہیں ایز پیٹ. تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کو واضح کر دوں کہ آپ کتا شوقیہ نہیں پال سکتے، لیکن آپ حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں. اس میں کتے کی جگہ گھر کے اندر نہیں ہوتی، گھر کے باہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ کتوں کی نیچر میں ہے کہ جب وہ پہرا دیتے ہیں نا تو وہ گھر کے باہر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی نیچر اللہ نے بنائی ہے. اب آپ دیکھیں تو یہ کتا بھی غار کے دہانے پر بیٹھا تھا، جو غار کا انٹرنس تھا نا وہاں بیٹھا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویریں ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا. تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے اگر گھر میں کتا ہوگا تو. ٹھیک ہے، بلی آپ پال سکتے ہیں، پالتو جانور ہے،
بڑا معصوم جانور ہے، پاکیزہ جانور ہے، لیکن کتا آپ نہیں پال سکتے، شوقیہ نہیں پال سکتے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کی نیکیوں میں سے 1 قیرات کم ہوتا ہے، سوائے بکریوں یا کھیتی کے لیے رکھے کتے، یعنی ان کی حفاظت کے لیے رکھے گئے کتے یا شکاری کتے کے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اگر کوئی شوقیہ کتا پالتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے جو نیکیاں ہیں نا اس میں سے 1 قیرات کم کر دیتے ہیں. بہت بڑی قیمت ہے اس شوق کو پورا کرنے کی. اتنی ساری نیکیاں نامہ اعمال سے چلی جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہاں جو اس حدیث میں بتایا کہ ہر روز اس کی نیکیوں سے اتنی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں. ایکچولی لوگوں کو اپنے شوق اتنے پیارے ہیں، دین جو بھی کہے پرواہ ہی نہیں. تو یہاں آپ دیکھیں تو یہ حفاظت کے لیے کتا تھا جس کی اجازت شریعت میں ملتی ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں. بڑا نیچرل ہے کہ اٹھ کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے. قَالَ، کہا، قَائِلٌ، کہنے والے نے، مِنْهُمْ، ان میں سے. کن میں سے؟ اصحاب کہف میں سے. کم لبثتم، کتنا تم ٹھہرے، ہم کتنا سو گئے، کتنی دیر ہو گئی. ایک نے سوال کیا. قولو، انہوں نے کہا. اب جواب دینے والے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں. تبھی آپ دیکھیے قولو کا صیغہ آیا ہے. لبثنا، ٹھہرے ہم، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ. ایک انسان نارملی اتنا ہی سو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کہا کہ ہم ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے. اچھا، یہ جو اصحاب کہف نے کہا ہے نا، یہ کل قیامت کے دن لوگ بھی کہیں گے، کیونکہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگز پر آ جائیں گے اور ان کو اپنی دنیاوی زندگی کتنی لگے گی؟ دن یا دن کا کچھ حصہ. حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی اٹھ کر یہی کہا تھا کہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا آپ 100 سال بعد اٹھے ہیں. اب ان کا ڈسکشن دیکھیں، بڑا نیچرل ڈسکشن ہے، اور پہلا سوال یہ کر رہے ہیں کہ کتنی دیر ہو گئی. قولو، وہ کہنے لگے. اب یہ بھی کہنے والے ایک سے زائد ہیں، ٹھیک ہے، اور گرامیٹیکلی یہ 2 سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر 2 ہوتے تو صیغہ تثنیہ کا آتا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 سے زیادہ ہے. قولو، وہ کہنے لگے، اور ربکم، رب تمہارا، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما لبثتم، جو ٹھہرے تم ساتھ اس کے. اب جو دوسرا گروپ تھا انہوں نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، کتنا سوئے ہیں، مزید بحث میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے، کام کی بات پر دھیان دو. اب ان لوگوں نے لا علمی کا اعتراف کیا، اللہ زیادہ جانتا ہم کتنا سوئے ہیں. ایک جس نے سوال پوچھا کتنا ہم سوئے ہوں گے، کتنی دیر ہو گئی. دوسرے گروپ نے جو 2 سے زیادہ تھے انہوں نے کیا کہا؟ دن یا دن کا کچھ حصہ. لیکن تیسرا گروپ جو بنا تھا وہ بھی 2 سے زیادہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ چھوڑو اس بحث کو، اللہ زیادہ جانتا ہے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. اس بات پر میں آپ کو فوکس اس لیے کروا رہی ہوں کیونکہ آگے چل کر ان کی تعداد کے بارے میں آئے گا کہ یہ کتنے تھے، تو یہ آیت آپ کو سپورٹ کرے گی ان کی صحیح تعداد کو سمجھنے کے لیے. اب جو دوسرا گروپ تھا اس نے کہا مزید بحث کرنے سے کیا کوئی فائدہ ہے، کام کی بات کرتے ہیں. اہل ایمان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ بیکار کی بحثوں میں الجھتے نہیں ہیں. ویسے بھی ہمارے دین میں قیلا وقالا سے منع کیا گیا ہے. فَبَعِثُوا، پس بھیجو، احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو، بِوَرِقِکُم، ساتھ اپنے سکے کے، اور یہ سکہ ان کا چاندی کا تھا، هَذِهِ، اس، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، پھر چاہیے کہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَى، کون سا ان میں سے زیادہ پاکیزہ ہے، طَعَامًا، کھانا، فَلْيَأْتِكُمْ، پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس، بِرِزْقٍ، کھانا، مِنْهُ، اس سے. ازکا سے مراد صحت دینے والا ہو، ذائقے دار ہو،
جسم کو بھی موافق ہو، جو طبیعت پر بوجھ نہ بنے. فَلْيَأْتِكُمْ پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس بِرِزْقٍ کھانا منہ اس سے یعنی سب سے اچھا بیچنے والا، اس سے کھانا لے کر آؤ. جو اچھا کھانا بیچ رہا ہے اس سے لے کر آؤ. وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ حسن تدبیر کرے یا پھر نرمی کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ اور نہ جتائے اور نہ خبر دے بِكُمْ أَحَدًا تمہارے بارے میں کسی ایک کو. اٹھے تو بھوک نے ستانا شروع کیا. کہا کہ فضول کی باتیں چھوڑو، یہ لو چاندی کا سکہ، جاؤ شہر کی طرف اور دیکھو پاکیزہ کھانا کس کے پاس ملتا ہے. اچھا، ہمیں جب بھوک لگتی ہے اور بہت زوروں کی بھوک لگی ہو تو ہم کہتے ہیں بھئی جہاں سے جو ملے کھا لیں. کوالٹی کو دیکھنے جائیں گے تو دیر ہو جائے گی، جدھر سے جو ملے لے آؤ. ان کو بھی بہت زیادہ بھوک لگی تھی، لیکن ایمان والوں کا کیا وتیرہ ہوتا ہے کہ پاکیزہ کھانا کھائیں. ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق من. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنے والے دکاندار سے ہی کھانا لایا جائے گا. مسلم کی روایت میں آتا ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا انسان کی صحت اور عبادات پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر ہم کوئی ایسا کھانا کھا لیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا، ہمیں موافق نہیں آتا، تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. تو احساس طہارت مقصود ہے. صفائی کا احساس ہونا بے حد ضروری ہے. بالوں کی، دانتوں کی، ناخنوں کی، کپڑوں کی، گھروں کی، پھر اسی طرح سے پکانے میں بھی صفائی. اور ایک عورت کا صفائی کے عمل میں بڑا ہی دخل ہے. ایک عورت جب اپنے گھر کو بناتی ہے، چاہے وہ چھوٹا گھر ہو چاہے وہ بڑا گھر ہو، اس کو صاف ستھرا رکھتی ہے. یہ عورت کا کام ہے. اور اگر آپ کو کسی کے گھر کی صفائی کا اندازہ لگانا ہو تو آپ ان کا کچن دیکھ لیں اور ان کا باتھ روم دیکھ لیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں صاف ستھرے لوگ رہتے ہیں یا جن کو گندگی کچھ اثر نہیں کرتی وہ لوگ رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کھانا اچھا والا تلاش کر کے لائے، جیسا تیسا نہیں ہونا چاہیے. کوالٹی کمپرومائز نہیں کریں گے. آج تو لوگ پیسے بھی دیتے ہیں، گندی جگہ سے کھانا کھا کر خوش بھی ہوتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم نے تو یہاں کا کھانا کھایا. اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں صاف ستھرے کھانے میں ذائقہ نہیں ہوتا. سنا ہے میں نے، ایسا کہتے ہیں لوگ، جتنا گندا کھانا اتنا زیادہ ٹیسٹی. حیرت کی بات ہے. بہت سارے لوگ گھر کے صاف ستھرے کھانے کو پریفر نہیں کرتے کہ گھر کے کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ باہر کے کھانے کو پریفر کرتے تھے یا گھر کے کھانے کو؟ گھر کے کھانے کو. بے شک سادہ ہو، ذائقے میں کم ہو، کوئی بات نہیں، صاف ستھرا تو ہے. آپ شیور ہے اپنے گھر کے کھانے کے بارے میں کہ یہ صاف ستھرا ہے، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہے. لیکن آج کل کی جنریشن باہر کے کھانے میں انٹرسٹڈ ہے. میں منع نہیں کرتی آپ باہر سے کھانا کھائیں، لیکن ایک کرائٹیریا تو آپ مینٹین کریں کہ آپ اس جگہ کا کھانا کھائیں گے کیونکہ یہ صاف ستھرا ہے. آپ کے پیسے پھینکنے کے تو نہیں ہیں. اگر اتنے ہی برے لگتے ہیں تو پھاڑ کر پھینک دیں. حلال کے پیسے جو کہ اتنی مشقت سے کمائے جاتے ہیں، بے شک گھر کے مرد کما رہے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اس کو ضائع کریں. میں عورتوں سے اس لیے مخاطب ہوں کیونکہ آپ سب میرے سامنے بیٹھی ہیں. تو اچھا کھانا کھانا ہے، خواہ وہ گھر کا ہو یا باہر کا ہو. کوالٹی کمپرومائز نہیں کریں گے. اصحاب کہف بہت ہی ٹینس سچویشن سے گزر رہے ہیں، لیکن کوالٹی کمپرومائز نہیں. اچھا، دین کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنی صحت کے حوالے سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا.
انہوں نے کہا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. دوسری انسٹرکشن جو جانے والے کو انہوں نے دی وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے، حسن تدبیر کرے. یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کے عین وسط میں آ رہا ہے. لفظوں کے اعتبار سے قرآن یہاں پر نصف ہو گیا. الحمدللہ. اس نعمت پر کیا واجب ہے؟ شکر واجب ہے. سب نے سجدہ شکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کے نصف پر پہنچا دیا. اور اس لفظ میں بھی جو تا آ رہی ہے نا، وَلْيَتَلَطَّفْ کی جو تا ہے، قرآن کے حروف کی گنتی کے اعتبار سے یہاں پر نصف اول پورا ہوا وَلْيَتَلَطَّفْ کے تا پر، اور لام سے نصف ثانی شروع ہو گیا. لیکن اگر آپ لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں تو لفظوں کے اعتبار سے اس پورے لفظ پر قرآن نصف ہو گیا. لطف کے دو معنی ہیں. ایک معنی سمجھ بوجھ، حکمت اور حسن تدبیر، اور دوسرا معنی نرمی. ایک ہی لفظ کے دو معنی ہیں. ایک معنی سمجھ بوجھ، حکمت یعنی وزڈم، اور حسن تدبیر، اور دوسرا معنی نرمی. کہا چاہیے کہ حسن تدبیر سے کام لے، چاہیے کہ نرمی سے کام لے، خوش خلقی سے کام لے، دکاندار سے کوئی جھگڑا نہ کرے اور نہ کسی دوسرے آدمی سے. تم نے جا کر نرم بات کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو قیمت کے معاملے میں تم دکاندار سے جھگڑنے لگو اور تمہارا بھید کھل جائے. پھر یہ کہ حسن تدبیر بھی کرے. دشمن کے مقابلے کے لیے جذبات سے کام نہیں لے گا اور غیظ و غضب سے کام نہیں لے گا. کسی بات پر غصہ نہیں ہونا تم. اور یہ کہ تھوڑے اپنے لکس بھی چینج کر کے جاؤ، بھیس بدل کر جاؤ. حسن تدبیر میں ایک یہ معنی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات کیا بتائی میں نے آپ کو؟ خوش خلقی سے کام لے، نرمی سے کام لے، یعنی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا، کسی دکاندار سے یا کسی اور دوسرے آدمی سے. اور دوسرا معنی حسن تدبیر بھی کرنی ہے. اور حسن تدبیر کیا ہے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، غیظ و غضب سے کام نہیں لینا چاہیے. اور پھر یہ کہ اپنا بھیس بھی بدل لے، تھوڑے اپنے لکس بھی چینج کر لے تاکہ لوگ اس کو پہچان نہ سکیں. کیوں؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور نہ جتائے، خبر دے، بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے بارے میں کسی ایک کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ راز کھل جائے. نرمی کی جو یہاں بات ہوئی، نرمی بہت ہی بہترین اخلاق ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں نرمی کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں. اسے مسند احمد نے روایت کیا. ہم کسی خاندان کی بھلائی کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے پاس اچھا گھر ہے، اس کے پاس مال ہے، اچھی گاڑی ہے، گھر والوں کے پاس اچھی جاب ہے یا کاروبار ہے. ہم کہتے ہیں بھائی بڑا ان کے ساتھ تو بھلائی والا معاملہ ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، پوری فیملی کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی اگر ہمارے اندر نرمی ہے تو ہم خیر کا حصہ پا چکے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر نرمی نہیں تو پھر کیا ہے؟ سختی ہے، تو پھر خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم خیر سے محروم ہونا نہیں چاہتے، لیکن ہم نرم ہونا بھی نہیں چاہتے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وہی سیم بات ہو رہی ہے لیکن اور مختصر انداز میں ہو رہی ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے. نرمی پر جو کچھ عطا فرماتا ہے
وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں کرتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جو کچھ آپ کو نرمی سے حاصل ہوگا وہ سختی سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. گھروں میں نرمی، بچوں کے ساتھ نرمی، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی، دوست احباب کے ساتھ نرمی، ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ نرمی، یہ نرمی انشاءاللہ ہمیں بہت ساری خوبیوں سے نوازے گی. پھر ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود ملنے آئے تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم. اس پر حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا تھا. حضرت عائشہ نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت آئے اور تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، تھوڑا رک جاؤ. عائشہ نرم خوئی اختیار کر، سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کر. انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں یہ یہودی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے غصے میں نہیں آئی تھی، ایکچولی یہ گستاخی رسول پر ناراض ہوئی تھی. کہا آپ کو نہیں پتا یہ یہودی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہی پر ہی لوٹا دی اور میری ان کے بدلے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تب سافٹ تھے کتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کچھ نہ کہتے، ان کو اپریشیٹ بھی کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ایک رسول کی انہوں نے بے عزتی کی ہے، ایک رسول کی گستاخی کی ہے، تو ٹھیک ہے تم نے جو کیا صحیح کیا. لیکن فرمایا نہیں، تھوڑا نرم ہو جاؤ، سختی کو چھوڑ دو. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ. آج تو ہم اپنوں کو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس پر بھی نرمی نہیں دیتے، سہولت نہیں دیتے، سختی کر جاتے ہیں. اور نرمی سے کچھ بھی آپ کہہ لیں فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جہاں نرمی ہے وہاں خوبصورتی ہے. معاملات میں نرمی ہے، خوبصورت معاملات. انسان میں نرمی ہے، خوبصورت انسان. اگر آپ نرم ہیں تو آپ اٹریکٹیو ہیں. آج لوگ اٹریکٹیو ہونے کے لیے جانے کیا کیا کرتے ہیں. جس انسان کے اندر نرمی ہوگی اس میں خاص اٹریکشن ہوگی. وہ کسی بھی چیز میں اگر نرمی ہے تو وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اگر نرمی نہیں ہے تو وہ اس کو عیبدار بنا دیتی ہے. آپ دیکھیں جو لوگ سخت ہوتے ہیں وہ بوجھ ہوتے ہیں، لوگ ان سے چڑھتے ہیں، لوگ ان سے معاملہ نہیں کرنا چاہتے. وہ لوگوں کے لیے ایک مشکل ہوتے ہیں، پریشانی ہوتے ہیں. ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ فرمایا یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا ہے. لوگوں کے قریب آپ رہیں تو آپ کو کتنی چیزیں برداشت کرنی پڑتی. ان سچویشنز میں آپ نرم رہیں، بڑی بات ہے، تو پھر آپ جہنم میں نہیں جائیں گے. اور یہ بات ایک طریقے سے بھی کہی جا سکتی تھی کہ جہنم ان پر حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ خود جہنم پہ حرام ہے، جہنم ان پر حرام ہے، یعنی وہ کسی صورت جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. اور پھر یہ کہ نرمی کرنے والا، اور تیسرا آسانی کرنے والا. ہوتے نا کچھ لوگ جن سے بات کر کر ہم کہتے ہیں بڑے نرم انسان ہیں، لوگوں کو بڑی آسانیاں دیتے ہیں اور لوگوں کے قریب رہتے ہیں. الگ تھلگ رہنے سے تو آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو پھر بھی مینج کر سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کس اخلاق کے مالک ہیں. لیکن جب آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو ہی آپ کی ریالٹی سامنے آتی ہے. اور اس وقت آپ اپنے آپ کو نرم رکھیں، لوگوں کو آسانیاں دیں، تو پھر جہنم میں نہیں جائیں گے. اچھا یہ تینوں کوالٹیز انٹر ریلیٹڈ ہیں، قریب رہنا لوگوں کے، نرمی کرنا اور آسانی دینا. اب قریب رہیں تو آپ کے لیے دوسری چیز کیا ڈیمانڈنگ ہے کہ آپ نرمی اختیار کریں، اور تیسری چیز آسانی کریں. تو یہاں آپ دیکھیے تو
قرآن کے بیچوں بیچ جو لفظ آ رہا ہے کیا سکھا رہا ہے؟ کہ نرم ہونا ہے، سافٹ ہونا ہے. اگر آپ کلام میں نرم ہیں، آپ کا چہرہ نرم، آپ کے جو معاملات ہیں وہ نرم. اور یہ نرمی کا تعلق الفاظوں سے تو ہے، لیکن ایکچوئل نرمی ہوتی کہاں ہے جو ایٹیٹیوڈ میں آتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. دل نرم ہے تو آپ سخت بات کر ہی نہیں سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ جو حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی ابو بکر صدیق نے بولنا شروع کیا، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، ایک لمٹ تک برداشت کر سکتے تھے، جب برداشت نہیں ہوا تو سامنے بولنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. کیا فرمایا؟ جب تم نے بولنا شروع کیا تو شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جاتا ہے میں وہاں نہیں رکتا. اپنے دوست کے سپورٹ پہ کھڑے نہیں رہے کہ ٹھیک ہے بولنا شروع کیا ہے، نرمی چھوڑ دی تو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. نہیں. اور آپ دیکھیے نرمی چھوڑی، اگنورنس چھوڑی تو کون آ گیا؟ شیطان. اس لیے نرمی بچوں کے ساتھ، رشتہ ناتوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ تو ہم پھر بھی اختیار کر لیتے ہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ ہونا چاہیے. اور قرآن کے بیچوں بیچ اس لفظ کا آنا دو چیزیں آپ کو سکھا رہا ہے، ایک حسن تدبیر اور دوسرا نرمی. یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہی ہمیں کامیابی ملے گی.